اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال جابر بن رالان السنبوسی، جابر بن رالان سنبوسی نے کہا، شاعر کا نام ہے جابر بن رالان سنبوسی اور یہ جاہلی شاعر ہے۔ یہ شاعر بنو جدیلہ کے کسی شخص کو خطاب کرتے ہوئے یہ اشعار کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے، لعمرک ما اخزا اذا ما نسبتنی اذا لم تقل بطلا علی ومینا۔ لعمرک، تیری جان کی قسم، اے اقسم عمرک۔ ما اخزا من خزیا یخزا کا معنی ہوتا ہے رسوا کرنا اور رسوا ہونا۔ ما اخزا، میں رسوا نہیں ہوتا۔ اذا ما نسبتنی، جب تو میرا نسب بیان کرے۔ اذا لم تقل بطلا، بطلا کا معنی ہوتا ہے جھوٹ۔ علیہ و مینا، مین کا معنی بھی جھوٹ، کذب، بیکار بات، بطلا۔ کہتا ہے، تیری زندگی کی قسم، جب تو میرا نسب بیان کرے تو میں ذلیل نہیں ہوں گا، کیونکہ میں بہت شریف النسب ہوں، بشرطے کہ تو میرے خلاف کوئی غلط یا جھوٹ بات نہ کہے۔ اگر تو نے جھوٹ سے کام لیا تو اپنے جھوٹ کی وجہ سے تو مجھے رسوا کر سکتا ہے، اور حقیقت کے لحاظ سے تو مجھے رسوا نہیں کر سکتا۔ وَلَكِنَّمَا يَخْزَ امْرُؤٌ تَكْلِمُ نِسْتَهُ قَنَا قَوْمِهِ إِذَا الرِّمَاحُ هُوَيْنَا۔ لَكِنَّمَا يَخْزَ امْرُؤٌ، انسان رسوا ہو جاتا ہے۔ تکلم استہ، استن کا معنی ہوتا ہے سرین، کلمہ یکلم کا معنی ہوتا ہے زخمی کرنا۔ قنا یا قناتن کی جمع ہے، قناتن کا معنی ہوتا ہے نیزہ۔ قنا قوم ہی، اسی کے قوم کے نیزے۔ اذا الرماح ہوینا، الرمح کی جمع رماح، ہوینا گر رہے ہوں، معنی ہے لیکن وہ ذلیل ہو جائے گا اور رسوا ہو جائے گا جس کی سرین کو اس کی قوم کے نیزوں نے زخمی کیا ہو یا زخمی کریں جب نیزے گر رہے ہوں، یعنی لڑائی کے وقت میں جب اس کے قوم کے نیزے اسے دھوکہ دے جائیں تو وہ انسان رسوا ہو جاتا ہے، اور اس کے قوم کے نیزوں نے ہی گویا کہ اس کو زخمی کر دیا۔ فَإِن تُبْغِضُونَ بِغْضَةً فِي صُدُورِكُمْ فَإِنَّا جَدَعْنَا مِنْكُمْ وَشَرَيْنَا۔ اگر تمہارے سینوں میں ہم سے بغض ہے، ان تبغضون، اگر تم ہم سے بغض رکھتے ہو، بغضتاً ایسا بغض، فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں مستقر ہو چکا ہے۔ فإنا جدعنا منکم وشرعنا، فإنا میں فا تعلیلیہ ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تمہارے ناک کان کاٹ لیے ہیں، وشرعنا، اور تم کو ہم نے بیچ ڈالا ہے کیونکہ تم ہمارے غلام بن کر رہے ہو۔ وَنَحْنُ غَلَبْنَا بِالْجِبَالِ وَعِزِّهَا وَنَحْنُ وَرِثْنَا غَيِّسًا وَبُدَيْنًا۔ غیس اور بدین یہ دونوں قبیلوں کے نام ہیں اور ان قبیلوں کے جد اعلیٰ کے نام ہیں، انہی سے وہ دونوں قبیلے منسوب ہیں، اور یہ اپنی قوم میں شریف لوگ تھے، معزز تھے، اس لیے ان کی طرف نسبت یہ لائق فخر سمجھتا ہے شاعر، اس لیے ان کا ذکر کر رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ ہم پہاڑوں اور ان کی بلندیوں کی وجہ سے غالب ہوئے، ہم تم پر غالب ہوئے پہاڑوں کی وجہ سے، کیونکہ ہماری وسعتیں بہت زیادہ ہیں اور ہم پہاڑوں میں بھی اپنی سلطنت رکھتے ہیں۔ عز الجبال کا معنی ہوتا ہے پہاڑوں کی بلندیاں، ہم پہاڑوں اور ان کی بلندیوں کی وجہ سے غالب ہوئے، اور ہم ہی غیس اور بدین کے جانشین اور وارث ہیں۔ وَأَيُّ ثَنَايَا الْمَجْدِ لَمْ نَطَّلِعْ لَهَا وَأَنْتُمْ غِضَابٌ تَحْرِقُونَ عَلَيْنَا۔ ایو ثنایا، ثنیتن کی جمع ثنایا، گھاٹی، ثنایا المجد، بزرگی کی گھاٹیاں،
بزرگی کی کون سی گھاٹیاں ایسی ہیں لم نطلع لہا جن تک ہم پہنچے نہ ہوں، جن گھاٹیوں کو ہم نے سر نہ کیا ہو۔ وَأَنْتُمْ غِضَابٌ تَحْرِقُونَ عَلَيْنَا، اور تم غضبناک ہو کر ہم پر دانت پیستے رہے۔ حرقہ علا اس کا معنی ہوتا ہے دانت پیسنا، اور غصے میں کسی کی بلندی کو دیکھ کر جل جانا۔ قال صبرۃ بن عمرو الفقعسی، صبرہ ابن عمرو فقعسی نے کہا، یہ بھی جاہلی شاعر ہے۔ اشعار کا پس منظر یہ ہے کہ عباد تمیمی اور معبد اسدی عرب کے حاکم زمرہ بن زمرہ نحشلی تمیمی کے پاس مقدمہ لے کر گئے۔ زمرہ نے عباد کو ترجیح دی تو بنو اسد ناراض ہو گئے، کیونکہ معبد اسدی تھا، اسد قبیلے سے تھا، تو بنو اسد ناراض ہو گئے۔ مسئلہ ذاتیات تک پہنچا۔ زمرہ نے شاعر جو کہ اس کا تعلق بنو اسد سے ہے، اس کو طعنہ دیا کہ تو کنجوس ہے، مہمان نوازی نہیں کرتا، اسی لیے تیرے پاس اونٹ اور دودھ زیادہ ہے۔ اس موقع پر شاعر نے زمرہ کو خطاب کرتے ہوئے یہ اشعار کہے، اور ان میں اپنے اس خوبی کو بیان کیا کہ ایسا مت کہے کہ ہم خرچ نہیں کرتے اور ہم اس لیے ہمارے پاس مال و دولت ہے، بلکہ ہم خرچ کرتے ہیں۔ کہاں خرچ کرتے ہیں اس کو بیان کیا ہے۔ کہتا ہے اتنسى دفاعی عنك اذ انت مسلم وقد سال من ذل عليك قراقر، کیا تو اپنے بارے میں میرے دفاع کو بھول گیا؟ دفاع عن کا معنی ہوتا ہے، دافع عن کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا۔ کیا تو بھول گیا جو میں نے تیری حفاظت کی تھی؟ اذ انت مسلم، جبکہ تو پابند سلاسل تھا، یا مسلم کا معنی بے یار و مددگار۔ جبکہ تو بے یار و مددگار تھا تو میں نے تیری حفاظت کی، کیا تو اسے بھول گیا؟ اور تحقیق کے وادی قراقر میں تجھ پر ذلت کا سیلاب بہہ گیا تھا، یعنی تو نہایت ذلیل ہو گیا تھا وادی قراقر میں، تو اس وقت میں ہم نے تیری حفاظت کی اور تیری عزت و آبرو کی محافظت کی، کیا تو اسے بھول گیا؟ طعنہ دیتا ہے، کہتا ہے وَنِسْوَتُكُمْ فِي الرَّوْعِ بَادٍ وُجُوهُهَا يُخَلْنَ إِمَاءً وَالْإِمَاءُ حَرَائِرُ، تمہاری عورتیں جنگ میں تمہاری عورتوں کے چہرے ظاہر ہو گئے تھے۔ بادن وجوہا بدا یبدو سے بادن اسم فاعل، تمہاری عورتیں جنگ میں، روع کا معنی خوف بھی ہوتا ہے، جنگ بھی ہوتا ہے، جنگ کا نام بھی ہے یہ روع۔ تمہاری عورتیں جنگ و جدال میں ان کا حال یہ تھا کہ ان کے چہرے ظاہر ہو گئے تھے۔ یخلن ایمان، وہ تو باندیاں لگ رہی تھیں، والایماء حرائر، اور ان کی بنسبت باندیاں آزاد لگ رہی تھیں، یعنی یہ تمہارا حال تھا۔ عیرتنا الباننا ولحومها وذلك عار یبن ریتۃ ظاہر، اے ریتا کے بیٹے تو ہمیں اونٹوں کے دودھ اور گوشت کا طعنہ دیتا ہے۔ عیرہ یعیر تعیر، عیب لگانا، کیا تو ہمیں اونٹوں کے دودھ اور ان کے گوشتوں سے عار دلاتا ہے، عیب لگاتا ہے، یعنی طعنہ دیتا ہے؟ اور سن لے یہ طعنہ تو بے بنیاد ہے، اے ابن ریتا تو سن لے یہ عار اور یہ طعنہ ظاہر ہے، اس کا فساد یہ بے بنیاد ہے۔ نحابی بہا اکفاءنا ونہینها ونشرب فی اثمانها ونقامر، کیونکہ ہم وہ اونٹ اپنے اقارب اور احبہ اور دوستوں کو تحفوں میں پیش کرتے ہیں، انہیں ذبح کرتے ہیں، نہینوہا ان کی اہانت کرتے ہیں، یعنی ان کو ذبح کرتے ہیں، ان کی قیمت سے شراب پیتے ہیں اور جوا کھیلتے ہیں، تو یہ ہے ہمارا حال، تو ہمیں طعنہ دیتا ہے بخل کا۔ حابہ یحابی، محابات، حاب الرجل کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا اور طرفداری کرنا، اسمان یہ سمن کی جمع ہے۔ وقال آخر من بنی فقعس ایبغی آل شداد علینا وما یرغى لشداد فصیل، یہاں پر ما یرغى کے بجائے ما یرعى بھی پڑھا گیا ہے، معنی ہوگا
ایبغی آل شداد علینا، کیا آل شداد ہم پر فخر کرتے ہیں اور ہم پر برتری اور سیادت چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں تو اونٹنی کا بچہ بھی نہیں دیا جاتا ہے۔ یرغا پڑھا جائے تو دینے کے معنی میں ہوگا ما یرغا لشداد فصیل، یعنی فصیل کا معنی ہوتا ہے اونٹنی یا گائے کا بچہ جس کا دودھ چھوٹ گیا ہو۔ کہتا ہے کہ اے آل شداد، کیا تم ہم پر فخر کرتے ہو، جبکہ آل شداد کے لیے تو کوئی اونٹنی کا بچہ بھی نہیں دیا جاتا ہے، یعنی وہ محتاج ہو جائیں، ضرورت مند ہو جائیں تو انہیں کوئی اونٹنی کا بچہ بھی نہیں دیتا ہے۔ اور یرعا پڑھا جائے جیسے کہ بعض نسخوں میں ہے تو معنی ہوگا کہ حالانکہ آل شداد کا اونٹنی کا ایک بچہ بھی نہیں چرایا جاتا، یعنی ان کے پاس تو اونٹنی کا ایک بچہ بھی نہیں ہے جو چرے، تو ان کا یہ حال ہے۔ فَإِن تَغْمِزُ مَفَاصِلَنَا تَجِدْهَا غِلَازًا فِي أَنَامِلٍ مَنْ يَصُولُ فِي أَنَامِلِ مَنْ يَصُولُ فَإِن تَغْمِزُ مَفَاصِلَنَا، غمزہ یغمز غمزن کا معنی ہوتا ہے ٹٹولنا، مفاصل مفصل کی جمع، اس کا معنی ہوتا ہے جوڑ۔ تو اگر تو ہمارے جوڑوں کو ٹٹولے، تجدھا غلازن، تو تو ان جوڑوں کو پائے گا سخت اور بہت زیادہ کڑیل، سخت پائے گا، فی انامل من یصول، اس شخص کی انگلیوں میں، پوروں میں، من یصول، جو حملہ آور ہو، یعنی جو ہم سے حملہ آور ہوتا ہے، ہم پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کی انگلیوں میں ہمارے جوڑ نہایت مضبوط اور پختہ ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کو ٹٹول کے دیکھے گا تو نہایت پختہ اور مضبوط دیکھے گا، یعنی ہم بہادری میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں، ہم بہادری میں کمزور نہیں ہیں۔ مقصد صرف اس کا ہے کہ ہماری جرات اور بہادری کا امتحان لے تو ہم پر غالب نہیں آ سکتا ہے۔ سالہ یسولو کا معنی ہوتا ہے حملہ کرنا۔ وقال جزو ابن کلیب الفقعسی، شاعر کا نام ہے جزو بن کلیب فقعسی۔ اشعار کا پس منظر یہ ہے بچوں، یہ شاعر قحط کے زمانے میں یزید ابن حذیفہ بن کوز اسدی کے پاس رہنے لگا تھا۔ پریشانی کا عالم تھا، قحط کا زمانہ تھا، تو اس کے پاس رہنے لگا۔ اسی دوران یزید نے اس سے بیٹی کا رشتہ طلب کیا، وہ چاہ رہا تھا کہ اس کی بیٹی سے نکاح کر لے، اور یہ شاعر کے لیے بڑی بے عزتی کی بات تھی، اس لیے شاعر نے انکار کرتے ہوئے یہ اشعار کہے۔ کہتا ہے تبغى ابن کوز والسفاهة كاسمها ليستعد منا ان شتون لياليا، ابن کوز نے ہم سے شہزادی کا رشتہ طلب کر کے سرکشی کی، اس وجہ سے کہ ہم چند دن قحط میں مبتلا ہوئے اور بے وقوفی اپنے نام جیسی ہے۔ تبغى ابن کوز، ابن کوز نے سرکشی کی، والسفاهة كاسمها، اور بے وقوفی اپنے نام کی طرح ہی بہت بے وقوف ہوتی ہے، یعنی وہ شخص نہایت بے وقوفی کر رہا ہے ابن کوز۔ لیستعد منا، اس نے کیا سرکشی کی؟ لیستعد منا، استعدہ یستعد و استعاد کا معنی ہوتا ہے کسی سردار سے اس کی بیٹی کا رشتہ طلب کرنا، تاکہ وہ ہم سے، یعنی ہم جیسے سردار لوگوں سے بیٹی کا رشتہ طلب کرے۔ کس بنا پر؟ انشتون لیالیا، اس بنا پر کہ ہم راتوں رات قحط کے زمانے میں ٹھنڈی راتوں میں اس کے پاس آ گئے۔ شتا یشتو شتون، اس کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈک کی راتوں میں کسی کے یہاں پر آ جانا۔ ابن کوز نے ہم سے شہزادی کا رشتہ طلب کر کے ہمارے اوپر سرکشی کی ہے، اس وجہ سے کہ ہم چند دن ٹھنڈک کی راتوں میں قحط میں مبتلا ہوئے اور اس کے پاس آ گئے، اور بے وقوفی اپنے نام جیسی ہے، یعنی جیسی بے وقوفی ہے ویسی اس نے اور اس شخص نے بھی اپنی بے وقوفی کا پورا اظہار کر دیا۔ کہتا ہے فما اکبر الاشیاء عندی حساسۃ بان ابت مزریا علیک وزاریا، فما اکبر الاشیاء عندی حساسہ، حساسہ کا معنی ہوتا ہے دل خراش بات،
دل کو خراش پہنچانے والی، تکلیف دینے والی بات. تو میرے نزدیک چیزوں میں اس سے بڑھ کر کوئی بھی چیز دل خراش نہیں ہے. کس سے بڑھ کر؟ بِأَنْ أُبْتَمَ زَرِيًّا عَلَيْكَ وَزَارِيًا، کہ تو عیب لگانے والا، تو لوٹے اس حال میں کہ تجھ پر عیب لگایا جائے یا تو عیب لگانے والا ہو. اس سے زیادہ بڑھ کر میرے نزدیک کوئی بھی دل خراش بات نہیں ہے. وَإِنَّا عَلَىٰ عَقْدِ الزَّمَانِ الَّذِي تَرَىٰ نُعَالِجُ مِنْ كُرْهِ الْمَخَازِ الدَّوَاهِيَةِ. عقد الزمان زمانے کا کاٹنا. عض یعض، عضن کا معنی ہوتا ہے کاٹنا. عقد الزمان سے مراد ہوتا ہے زمانے کا برباد کر دینا اور زمانے کا ہلاک کر دینا. الذی ترا، جیسے کہ تو دیکھ رہا ہے، نعالج من کرہ المخاصی الدواہیہ، ہم عالج یعالج معالجہ علاج کرنا، عالج المصیبہ مصیبت برداشت کرنا، من کرہ المخاصی، المخازی یا مخزات کی جمع ہے. مخزات کا معنی ہوتا ہے رسوائی اور کر کا معنی ہوتا ہے ناپسند کرنا. دواہی داہیہ کی جمع ہے، اس کا معنی مصیبت. معنی ہوگا زمانے کی اس تکلیف کے باوجود جسے تو دیکھ رہا ہے، ذلتوں کو ناپسند کرتے ہوئے ہم مصیبتیں برداشت کرتے ہیں. یعنی ہم کو ذلتیں ہرگز ہرگز پسند نہیں ہیں، ہم مصیبتیں برداشت کر سکتے ہیں. اور بیٹی کا تجھ سے نکاح کر دینا یہ ہمارے لیے باعث ننگو آر ہے، اس لیے ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے. فلا تطلبنها يا ابن كوس فإنه غدا الناس مذقاما النبي الجوارية. اے ابن کوز، تو ہرگز میری بیٹی کو طلب مت کر، کیونکہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے یہاں پر اقامت کی ہے، تب سے لوگ اپنی بیٹیوں کی پرورش کرنے لگے ہیں. غزا الناس الجواریہ، جواریہ یہ جاریہ کی جمع ہے، اس کا معنی بیٹی. لوگ اپنی بیٹیوں کی پرورش کرنے لگے ہیں، مذقام النبی، جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اس نے اشارہ کیا ہے ایک وہ سب واقعہ کی طرف کہ سرکار کے زمانہ سے پہلے اور سرکار کی آمد سے پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، لیکن سرکار نے اس سے منع فرمایا اور بیٹیوں کی پرورش ایک رحمت قرار دیا. تب سے لوگ بیٹیوں کی اور اسلام کے آنے کے بعد بیٹیوں سے یہ ناروا سلوک کرنا لوگوں نے بند کر دیا. اسی کو اس نے بیان کیا ہے کہ میں بھی اپنی بیٹی کی پرورش کر رہا ہوں، میرے اوپر وہ بار نہیں ہے، لہٰذا تو اس کو ہرگز طلب مت کر. وَإِنَّ الَّتِي حُدِّثْتَهَا فِي أُنُوفِنَا وَأَعْنَاقِنَا مِنَ الْإِبَاءِ كَمَا هِيَ. ان التي حدثتها، حدث يحدث بیان کرنا، حدثتها تجھ سے جو بیان کیا گیا ہے، یعنی غیرت اور عصبیت کا ذکر کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ بے شک وہ غیرت اور عصبیت جو تجھ سے بیان کی گئی، فی انوفنا و عناقنا، وہ ہماری ناکوں میں اور ہماری گردنوں میں ویسی ہی ہے، کما ہی جیسے کہ پہلے تھی. الابا کا معنی ہوتا ہے خودداری. بے شک وہ خودداری اور غیرت و حمیت جو تجھ سے بیان کی گئی وہ ہماری ناکوں اور گردنوں میں ویسی ہی ہے جیسے پہلے تھی. لہذا اگر قحط کی وجہ سے ہم پریشان ہیں تو پریشانی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم بے غیرت ہو گئے ہیں. تو یہاں پر اعناق اور انوف کا اس نے ذکر کیا کیونکہ عام طور سے لوگ دوسرے کی بات سن کر یا تو منہ سکوڑتے ہیں، ناک سکوڑتے ہیں یا گردن ہلاتے ہیں. وقال زیادہ الحارثی، زیادہ حارثی نے کہا، یہ اسلامی شاعر ہیں، انہیں ہدبہ بن خشرم نے قتل کیا تھا. تو زیادہ حارثی نے یہ اشعار کہے ہیں، کیا لم ار قوما مثلنا خیر قومہم اقل به منا علی قومہم فخرا. لم ار قوما مثلنا خیر قومہم، میں نے کسی بھی قبیلے کو
جو ہم جیسا اپنی قوم میں بہتر ہو نہیں دیکھا اقل بہ منا، کہ وہ اپنی قوم پر ہم سے کم فخر کرنے والا ہو، یعنی ہم نہایت معزز اور شرافت کے پیکر ہیں، اس کے باوجود ہم کم فخر کرتے ہیں، حالانکہ ہم جیسے بھلی قوم اگر کوئی ہے تو وہ ہم سے کم فخر نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ اپنی اس شرافت کو بطور فخر بہت زیادہ بیان کرتی ہے، لیکن ہمیں اپنی شرافت پہ بھی کم فخر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ شریف لوگ ہیں اور بردبار و متانت و سنجیدگی کے پیکر ہیں۔ وَمَا تَزْدَهِينَ الْكِبْرِيَاءُ عَلَيْهِمْ إِذَا كَلَّمُونَ أَن نُكَلِّمَهُمْ نَسْرًا۔ ازدہا یزدہی، ازدہا کا معنی ہوتا ہے تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا اور کم کر دینا۔ الکبریاء کو معنی ہوتا ہے برتری۔ وما تزدہین الکبریاء علیہم، ان پر ہماری عظمت کم نہیں ہوتی ہے، ان پر ہماری برتری کم نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ جب وہ ہم سے بات کریں تو ہم ان سے تھوڑا کلام کریں۔ یعنی ہم اگر لوگوں میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی معزز ہوتا ہے تو کوئی دوسرا سامنے والا اس سے بات کرتا ہے تو منہ بھر اس سے پوری بات نہیں کرتے ہیں اور اپنی اسی میں برتری سمجھتے ہیں کہ اس سے کم بات کریں، لیکن کہہ رہا ہے کہ ہماری اس میں کوئی رفعت و بلندی کم نہیں ہوتی ہے ان پر کہ جب وہ بات کریں تو ہم ان سے کم بات کریں، بلکہ ہم ان سے پورے طور سے مخاطب ہوتے ہیں۔ وَنَحْنُ بَنُو مَاءِ السَّمَاءِ فَلَا نَرْغَى لِأَنفُسِنَا مِن دُونِ مَمْلَكَةٍ قَصْرًا، اور ہم ماء السماء کے بیٹے ہیں، فلا نرا، تو ہم اپنے لیے مملکت اور سلطنت سے کم تر کوئی محل پسند نہیں کرتے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں۔ تو بنو ماء السماء، ماء السماء کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی دادی یا ان کی جدات میں کوئی پاکیزہ اور پاک دامن عورت ہو، اس کو ماء السماء کہا جاتا ہو، اس کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ تو معنی ہے کہ ہم اس عفیفہ اور پاک دامن عورت جس کو ماء السماء سے تعبیر کیا جاتا ہے، ہم اس کے بیٹے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماء السماء، ماء کا معنی ہوتا ہے، ماء کا معنی پانی اور مراد ہو منی، معنی ہوا کہ ہم آسمان کے پانی کے بیٹے ہیں، یعنی ہم جس نطفے سے پیدا ہیں وہ نطفہ اتنا پاکیزہ اور صاف و شفاف ہے جیسے کہ آسمان کا پانی، ہم ایسے نطفے کی اولاد ہیں، لہذا ہم اپنے لیے مملکت کے سوا کسی قصر اور محل کو پسند نہیں کرتے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بنو ماء السماء سے کنایہ ہو بادشاہ سے، یعنی ہم بادشاہ کی اولاد ہیں، اس لیے ہم اپنے لیے سلطنت کے علاوہ کوئی جگہ مناسب نہیں سمجھتے ہیں۔